یہاں سے آج کا درس شروع ہوتا ہے. اکثروا ذکر اللہ عز وجل علی الطعام. کھانے کے دسترخوان پر جب بیٹھو کثرت سے ذکر خدا کرو. کھانے کے دسترخوان پر ناشتہ کر رہے ہو، دوپہر کا کھانا کھا رہے ہو، رات کا کھانا کھا رہے ہو، عصرانہ کھا رہے ہو، ایسے ہی 3-4 بجے ایسے ہی دوستوں کے ساتھ جا کے چائے پی رہے ہو، آفس میں بیٹھے ہو، ہسپتال میں ٹی بریک ہو گیا، بھائی چلیں کیفیٹیریا میں جا کے جو ہے نا وہ چائے سینڈوچ کھاتے ہیں. جہاں بھی کھانے کے اوپر بیٹھو کثرت سے اللہ تعالیٰ کا کو یاد کرو. یہ ذکر اللہ دو معنوں میں استعمال ہوتا رہا ہے. معصومین علیہ السلام کی روایات میں ایک اللہ کا ذکر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے. لا الہ الا اللہ یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے. یعنی زبان سے خدا کو یاد کرنے کو بھی ذکر خدا کہتے ہیں. اور ایک ذکر خدا کا مطلب ہوتا ہے یعنی جو کام کرو اس میں تمہارے مد نظر خدا اور اس کی رضامندی ہونی چاہیے. کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے تم یہ سوچو یہ کام ٹھیک ہے اس کو کروں، یہ کام ٹھیک نہیں ہے اس کو ٹھیک نہ کروں. امام جعفر صادق علیہ السلام کی جو معتبر روایات ہے اس میں آپ نے فرمایا ہے اللہ کی معرفت کے بعد سب سے افضل ذکر، سب سے افضل عمل ذکر اللہ ہے. اللہ کی معرفت کے بعد سب سے افضل عمل ذکر اللہ ہے. پھر فرمایا دیکھو یہ جو میں نے ذکر اللہ کا لفظ استعمال کیا ہے اس سے مراد یہ تسبیحات اربعہ نہیں ہیں. وَإِن كَانَ مِنْهُ ٹھیک ہے کہ تسبیحات اربعہ بھی من جملہ ذکر اللہ میں سے ہے، لیکن یہاں میری مراد ذکر اللہ سے تسبیحات اربعہ یا لا الہ الا اللہ نہیں ہے. پھر کیا مطلب ہے؟ کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے یہ جانو حلال ہے تو کرو، حرام ہے اس کو ترک کرو. کہاں کہ اللہ کی معرفت کے بعد سب سے افضل عمل یہ ہے. اچھا جی، طعام دسترخوان پہ بیٹھو کثرت سے ذکر اللہ کرو. زیادہ امکان یہ ہے کہ یہاں مراد جو ہے نا وہ ذکر اللہ کیا ہی اچھا ہے بندہ ہر لقمہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا دیر لگتی ہے؟ خود بذات خود اسم اعظم ہے. وہ کہتے ہیں آنکھ کی سفیدی آنکھ کی سیاہی سے اتنا نزدیک نہیں ہے جتنا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسم اعظم کے قریب. روایات میں ہے کیا ہی اچھا ہے ہر لقمہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ کثرت سے طعام کو موقع پر جو ہے نا وہ خدا کا ذکر کرو.